السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا گمراہی ہے یا ہدایت کا باعث بننا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سے ہی ہدایت حاصل کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے اندر نازل کیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ یہ قرآن فرق کرتی ہے ہدایت میں اور گمراہی میں، اور جب کوئی شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اگر اب ہم دیکھیں کہ قرآن کو کیا ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ہدایت ملے گی یا گمراہی، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عربی جو ہیں ان کی مدر لینگویج میں قرآن نازل ہوا، تو اگر وہ قرآن کو مجید کو پڑھیں گے تو ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں، وہ ان کی اپنی زبان ہے۔ لیکن اگر ہم جن کو عربی نہیں آتی، اگر وہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنا چاہیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی ٹرانسلیشن چاہیے، چاہے وہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، کسی نہ کسی لینگویج کے اندر ان کو اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کس بندے نے کیا۔ اگر وہ بندہ باعتبار ہے، ایک اچھا عالم تھا، اس نے اچھی ٹرانسلیشن کی، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھ کر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس سے ہمیں ہدایت ملے گی، نہ کہ گمراہی۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو جب ہم قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، تبھی ہم نیک راستے پہ چل سکیں گے، اور دوسرے سڑکیں نکلی ہیں، دوسرے راستے نکلے ہیں، ان سے ہم بچ کر صرف ایک راستہ صراط المستقیم پر چل سکیں گے، اس راستے پہ چڑھ سکیں گے جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور ان کے اصحاب و اہل بیت نے دکھایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے لیے صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت۔ صرف ان دو چیزوں کے اوپر مضبوطی سے گرپ کر لو، ان کو تھام لو اور اس پر عمل کرو تو تم اللہ کے سیدھے راستے پہ چل جاؤ گے۔ اگر اس کے علاوہ دوسرے راستوں پہ چلو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سب کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔